السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم جانیں گے کہ وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت کے علاوہ کیا اور کوئی سورہ یا دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ پہلے ہم یہ جانیں گے کہ دعائے قنوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی جانیں گے کہ ہم اس میں کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ میری باتوں پہ دھیان دیں کہ میں نے پہلے ہی بولا کہ دعائے قنوت یعنی یہ ایک دعا ہے جو ہم وتر کی آخری رکعت میں اللہ سے کرتے ہیں۔ دعائے قنوت میں ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ تو آپ نے سنا کہ دعائے قنوت ایک دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، جو ہم وتر کی آخری رکعت میں پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت کے بدلے آپ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اخلاص کا معنی یعنی ترجمہ۔ قل هو اللہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ تو آپ نے سنا کہ ہم سورہ اخلاص میں کیا کہتے ہیں، یعنی سورہ اخلاص کا ترجمہ کیا ہے۔ دعائے قنوت کے بدلے آپ کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں وتر کی آخری رکعت میں، لیکن کوئی سورہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بھولے سے قل هو اللہ احد 3 بار پڑھا تو وہ کیا کرے؟ تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہوگی۔ وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے یا دعا پڑھنا واجب ہے۔ آپ دعائے قنوت کے علاوہ اور کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے قنوت کے بدلے آپ یہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر دعائے قنوت نہیں پڑھا تو نماز درست نہیں ہے۔